رمضان المبارک کی روح پرور سال میں اور بخششوں مغفرتوں کے اس موسم بہار میں اللہ پاک کی توفیق سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کا صدقہ اور سب سے بڑھ کر نسبت غلامی رسول کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو نور عطا فرمائے۔ جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے، رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس پاکیزہ ماحول کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو جنتی کردار عطا فرمائے، جنتی ادائیں عطا فرمائے، جنتی مزاج عطا فرمائے۔ اور اس ماہ مبارک میں جن خوش نصیبوں کو اللہ نے بخشنا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ آج کی گفتگو میں ایک دو باتیں میں سمجھانا چاہوں گا۔ جہاں بھی خزانہ ہوتا ہے تو وہاں ڈاکوؤں کی نظر بھی اور کوئی ڈاکو کوئی لٹیرا کسی جھونپڑی کے پیچھے نہیں جاتا، ان کی نظر بھی کسی محل پہ ہوتی ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا خزانہ اسلام ہے۔ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے خوش نصیب شخص وہ ہے، سب سے، اس حدیث کو یاد رکھیے اور اس کو پڑھ کے مولا کا شکر ادا کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے خوش نصیب شخص کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے، کیا دے دے؟ ایمان مل جائے، عمل صالح مل جائے، ہدایت دے دے اور ضرورت کے مطابق روزی دے دے۔ کس کے مطابق؟ بات کی کر اسی میں پھر حرص ہے، اسی میں طمع ہے، اسی میں بے ایمانی ہے، اسی میں جھوٹ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کو ہدایت بھی مل جائے اور ضرورت کے مطابق، جس کے روحانی جسمانی دونوں تقاضے، تو وہ خوش نصیب ہے۔ تو جو خوش نصیب ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس پہ شکر بجا لانا چاہیے۔ تو سب سے بڑا خزانہ اسلام ہے اور ڈاکوؤں کی نگاہ بھی اسی خزانے میں ہے۔ شیطان کی اور شیطانی گروہ ان کے سارے حملے اسی خزانے میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے، اہل اسلام سے اس خزانے کو چھین لیا جائے۔ بہت سی چیزوں میں وہ کامیاب ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آج اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کے عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر زندہ اور مولا کی بارگاہ میں پیش، اور پھر حضور نے ہمیں بخشوانا بھی اور پرسرات سے گزارنا بھی ہے اور جنت میں پہنچانا بھی ہے۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس عقیدے کا مختلف بہانوں سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیا کہا کہ یہ جو عقیدہ آخرت ہے نا، یہ کمزور کیا جائے، اور اس کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کروں۔ بہاولپور کی یونیورسٹی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک پروفیسر قتل ہوا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اپنے لیکچرز میں جنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ کس کا؟ اب کسی عقیدے کو نام ماننا یہ الگ ہے، کافر بھی موجود ہے جو دین پہ یقین تو نہ رکھے، دین میں کوئی جبر، مگر کسی کے عقیدے کا مذاق بھی، کسی کے عقیدے کا عقیدہ نہ رکھنا یہ اور ہے، اور کسی کے عقیدے کا مذاق اڑانا۔ تو وہ مذاق اڑاتا تھا، نوجوان مستعد ہوا، اس نے اس کو مار دیا۔ اسی طرح مختلف کالموں میں اخبارات کے جو مضامین ہوتے ہیں ان میں بھی بڑے اشارے کے ساتھ عقیدہ آخرت کے حوالے سے اس پہ طنز کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے لکھا کہ جی پاکستان کا ایک وفد تھائی لینڈ گیا ہے، وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، تو اس سے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں معیشت کو بہتر بنانے کے حوالے سے، حالات کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے یہ وہ لکھتے ہیں کالم میں کہا، اس نے آگے سے کہا کہ جی میں آپ مسلمانوں کو میں کیا نصیحت کروں، آپ کی تو زندگی مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اب یہ مزاق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مٹھاس میں لپٹا ہوا سے عقیدہ آخرت کا کیا ہے؟ مذاق ہے، طنز ہے کہ جی میں آپ کو کیا نصیحت کروں، آپ کی تو زندگی شروع ہوئی، تو آپ تو اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آئے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے لکھا کہ ہمیں کسی اندیکھی زندگی کو بہتر بنانے کی بجائے، بات سمجھے، کسی یہ آخرت بہتر ہے، کسی اندیکھی زندگی کو بہتر بنانے کی بجائے ہمیں اس زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ عقیدہ آخرت جو ہے نا مسلمان کا یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، یہ سارے عقیدے اپنی جگہ مگر یہ عقیدہ بعد میں ہے اور زبان مصطفیٰ پہ ہے۔ ہمیں کیا پتا بھی قیامت آنی ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے بتایا؟ جنت ہے، جہنم ہے، میزان ہے، پلسرات ہے، محاسبہ ہے، حساب کتاب ہے، یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ اس انداز میں ایک شخص نے اور لکھا، اس نے اپنی جگہ بڑی دانشمندانہ بات مگر کھچ ماری، اس کا آخر میں ذکر کر۔ اس نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں حوریں ہوں گی، جنت میں حوریں ہوں گی، شراب ہوگی، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، محلات ہوں گے، یہ ہوگا، تو کیا جنت میں کوئی لائبریری بھی ہوگی؟ یہ طنز کیا ہے؟ کیا جنت میں کوئی لائبریری بھی ہوگی؟ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کی اس عقیدے کا مذاق اڑانا اور ان میں شبہوں کو شبہات پیدا کرنا، اپنے دین سے انہیں دور کرنے کی کوشش کرنا۔ دیکھیں کبھی آپ نے غور کیا، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ غدار مسلمانوں میں، اور اس میں کوئی شک نہیں، کیوں؟ اگر غدار نہ ہوتے تو 70 سال میں پاکستان کم از کم پاکستان تو بنا ہوتا، کسی نے نہیں بننے دیا۔ غداروں نے جو اپنے مفادات دیتے رہے اور ملک و قوم کے مفادات قربان کرتے رہے، تو کہا کہ نہیں اسلام میں مسلمانوں میں غدار پڑے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ مارکیٹ میں ایک ہوتا ہے گولڈ، کیا ہوتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے رولڈ گولڈ،
ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوتا ہے پتا ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں تو بہت پتہ ہے. ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے. تو گولڈ کا تو رولڈ ہے، کبھی رولڈ سلور بھی ہوگا؟ بولو. کبھی رولڈ تانبا بھی ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ اصل چیز سونا ہے. کیا ہے؟ اس کو پھر مصنوعی شکل بھی دیتے ہیں اس جیسی بنانے کی. اسے کیا کہتے ہیں؟ چاندی کا رول نہیں ہوتا، چاندی کی مصنوعیت نہیں ہے، تانبے میں مصنوعیت کس میں ہے؟ میں نے کہا اسلام گولڈ ہے. اسلام اس لیے اس میں 2 نمبری بھی آتی ہے، غداری بھی آتی ہے، اس میں لوگوں کو خریدا بھی جاتا ہے. کسی اور مذہب میں گولڈ ہے ہی نہیں. کوئی سلور ہے، کوئی تانبا ہے، کوئی پیتل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. خزانہ اگر ہے تو وہ اس لیے خریدنے والے کی یہی زیادہ ہے اور بکنے والے کی. اب اسلام کے عقائد کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جی آپ مسلمانوں کو کیا نصیحت کریں گے، تو ان کی تو زندگی مرنے کے بعد ہے. جنت میں کون سا کوئی لائبریری ہوگی؟ تو آئیے اسلام میں ایسی کوئی شے نہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ مشہور آپ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ. دعا ہمیں کیا سکھائی کہ یوں کہو کہ مولا ہمیں دنیا میں بھی حسن عطا فرما اور آخرت میں بھی. یہاں بھی عزت دے، وہاں بھی عزت دے. یہاں بھی کامیابی عطا فرما، وہاں بھی کامیابی عطا فرما. یہاں بھی اپنی نعمتوں سے ہمارے دامنوں کو معمور فرما اور وہاں بھی اپنی رحمتیں ہمارا مقدر بنا. تو پھر بولیے اسلام دنیا کو چھوڑ رہا ہے؟ بولے دنیا کا ذکر پہلے، آخرت کا ذکر. اور پھر فرمایا قرآن پاک میں کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا سے اپنا حصہ کبھی نہ بھولنا. یہ قرآن کہہ رہا ہے دنیا سے اپنا حصہ کبھی نہ بھولنا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. ہاں دنیا میں رہتے ہوئے نا ایک دوسرے کے احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. ہاں زمین میں فساد نہ ہے، زمین میں. اب یہاں کیا فرمایا کہ دنیا سے اپنا حصہ. بولو آج میں یہ سمجھانے کے دعوے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی ذہن کلیئر ہو اور آگے بھی کسی کو بتا سکیں. تو پھر دعا کیا سکھائی؟ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر روزہ رکھیں گے، کیا رکھیں گے؟ تو جسم بہتر نہیں ہوگا. تو جسم کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے؟ بولو بی پی ٹھیک ہوگا، دل ٹھیک ہوگا، کولیسٹرول کم ہوگا، شوگر لیول پہ آئے گی، کینسر سے بچو گے، جسم پاک ہو جائے گا. یہ آخرت کا فائدہ ہے یا دنیا کا؟ بولیں زکات دو گے کسی کو روٹی ملے گی، کسی کا مکان بنے گا، کسی کی دوائی آئے گی، تو یہ کس کا فائدہ ہے؟ بولیں دنیا کا فائدہ ہے. تو مولا فرماتا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا اگر آخرت مولا نے بنائی ہے تو دنیا شیطان نے بنائی. بولو کس نے بنائی؟ بولے نا اللہ نے بنائی. اور ایک بات میں کر رہا ہوں تفصیل پھر عرض کروں گا. دیکھو جب بھی خدا کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے ایسے کرتے ہو اوپر کی طرف. کدھر؟ اور بولو مجھے وہ کرم کرے وہ دیا وہ جانے وغیرہ وغیرہ کدھر اشارہ کرتے ہو. اور جب اس کو سجدہ کرتے ہو تو کدھر جاتے ہو؟ جب اس کو ادھر کتے جایا کرو.
جب وہ اوپر ہے، اشارے سارے اس کے اوپر کے لیے ہیں، تو پھر سب کے کلے کے ساتھ زمین پہ سر رکھا اور سجدہ ہے کہ پیشانی زمین پہ لگے، جس پہ لگے تو کیا وجود میں آتا ہے؟ بولے بولے، اور بولا فرماتا ہے سب سے زیادہ بندے کے قریب سجدے، تو سجدے میں سر کہاں لگایا؟ اور زمین آخرت ہے کہ دنیا میں؟ اب کیوں لگایا؟ اس پہ پھر بات ہوگی، یہ پورا ایک موضوع ہے کہ مولا نے سجدے کے لیے زمین پہ سر کیوں رکھوایا، کسی کوئی اور شکل بنا دیتا، تو فرمایا کہ دنیا سے اپنا حصہ۔ اب آپ دیکھیں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اب وہ آیت پڑھیں 28 نمبر، مولا فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ فذروا البیع۔ مولا فرماتا ہے جب جمعے کی اذان ہو جائے نا تو پھر دوڑو نماز کی طرف، کیا کرو؟ اور فذروا البیع، کاروبار دیر کے لیے چھوڑ دو، تو کاروبار چھوڑ کے کدھر آنے کا حکم دیا؟ بولے بولے، اچھا اب اگر اسلام صرف آخرت کا ہوتا تو یہیں پہ بات ختم ہو جائے، مگر نہیں۔ اب مولا فرماتا تھا اذا قضیتم الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ میرے بندو جب نماز پڑھ چکو اتنے نہیں بیٹھے یہ بھی تو پڑھو نا، جب نماز تو فانتشروا فی الارض، نکل جاؤ مسجدوں سے، کام ہو گیا، جس کام کے لیے بلایا تھا وہ میرا ذکر ہو گیا، سجدہ ہو گیا، آجی انتصاری ہو گئی، روحانی غذا مل گئی، اب نکلو مسجدوں سے، زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کرتے چلے جاؤ اور اس کے حالات تلاش کرتے چلے جاؤ۔ اب کاروبار کرنا یہ آخرت ہے کہ دنیا؟ بولو دنیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے ہم قرآن پڑھتے نہیں، سر کی سنوں آتی نہیں، زبان یار من ترکی ومن ترکی، یہ دوست میرا ترکی والا ہے اور ترکی مجھے آتی نہیں، کیوں بھائی سننا نہیں تو سنانا۔ کاش ہم نے قرآن کو سیکھا ہوتا۔ قرآن نے کیا کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو تو فسعوا الی ذکر اللہ، الفاظ پہ غور کر، فسعوا اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، اللہ کے کیا کہا؟ الہ ذکر اللہ، کہو الہ، ذرا اونچا کہو الہ، ایک جمعہ ہو رہا ہے کیا بس ہے؟ فسعوا الی ذکر اللہ۔ جب نماز پڑھ لی فاذا قضیتم الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اب زمین میں پھیل جاؤ، مارکیٹوں میں چلے جاؤ، منڈیوں میں چلے جاؤ، دکانوں میں چلے جاؤ، کارخانوں میں چلے جاؤ، کاروبار مراکز میں چلے جاؤ، معاشروں میں پھیل جاؤ۔ اور مولا نے ارض کہا، ارض فانتشروا فی الارض، کیا یہ ہے ملٹی نیشنل کمپنی کا تصور۔ مولا نے کہا ایک بازار میں محدود نہ رہنا، ایک دکان میں محدود نہ رہنا، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں سارے جہانوں کا رب ہوں اور میرا یاد سارے جہانوں کے لیے رب ہے نا، تو یہ سارے جہان تمہاری منڈیاں بن جائیں، ہر طرف مسلمان کا کاروبار، مسلمان کی تجارت ہو، مسلمان کی صنعت ہو، مسلمان پورے کاروبار پہ چھایا ہوا ہو۔ ارے رزق تو میرا ہے نا، فصل میرا ہے، تو میرے مسلمان سے بڑھ کے اس کا خدا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ادھر آنے کو کہا ذکر اللہ اور کاروبار کرنے کو کہا فضل اللہ، ادھر بھی اللہ اور بولو یہاں اللہ کا ذکر ملے گا، وہاں اللہ کا رزق کی حلال، یہاں ہے اللہ کا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب مدینے میں آیا کرتے، جب جائیں گے نا سارے جائیں گے،
تو پھر محبت سے کہیں آقا فرماتے ہیں کہ جب مدینے میں تو خوب خرچ کیا کرو، خوب ہاں، صرف لنگر پہ گزارا نہ، آقا جانے ہیں پیسے لے کے آؤ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا، میرے شہر میں آؤ جہاں صرف مسجد ہی آباد نہیں ہونی چاہیے، بازار بھی آباد میں سمجھتا ہوں یہ جو حضور نے فرمایا کہ مدینے میں آؤ تو خوب، کہ میں سمجھا ہوں کہ حضور نے چاہا کہ مکہ عبادت کا مرکز بن گیا دنیا میں، تو میرا مدینہ دنیا میں تجارت کا مرکز بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اذان حضور سید شیخ الاسلام، کیونکہ وہ ذکر اللہ ہے، تجارت کرنا۔ حضور نے فرمایا امت کی حدیث ہے یہ جو بازار ہیں کیا یہ اللہ کے دسترخوان ہیں، اس کے جہاں سے اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اس طرح دسترخوان پہ کھانا ملتا ہے نا، افطاری ملتی ہے، تو یہ ساری منڈیاں مارکیٹیں بازار انہوں نے فرمایا، میں نے نہیں، کسی اور شخص نے نہیں، کسی معاشی ماڈل نے نہیں کہا، اور ویسے بھی حضور سے بڑا معاشی ماڈل کائنات کا سب سے بڑا تاجر بھی تو آمنہ کا تھا۔ فرمایا کہ یہ جو بازار ہیں یہ اللہ کے، بولو اب حضور نے نیت کیا دینی کہ جب بازار میں جاؤ تو وہ نیت کرو کہ میں مولا کے دسترخوان پہ آیا، تو یہاں ذکر اللہ وہاں، تو پھر بولیے اسلام چاہتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے صرف آخرت پہ لگ جاؤ؟ بولو، بلکہ سختی سے منع فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام۔ رہبانیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ کر غاروں میں چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے، اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر لیا۔ مصطفیٰ دنیا کو بھی بسانے آیا تھا، آخرت کو بھی سجانے آیا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں، اسلام میں رہبانیت۔ سونے نے اس کا حل رمضان کی اعتکاف کی شکل میں نکال دیا، جس کو بہت شوق ہے نا پھر آئے میری سنت کے مطابق 10 دن کے لیے مسجد میں، جنگل میں، اور مسجد کی معاشی جتنے بندے ہوں گے اتنی مسجد ہوں گی، جہاں محلہ ہوگا آبادی ہوگی، مسجد بھی وہی ہوگی۔ آقا نے فرمایا میرا غلام بن کے مسجد میں 10 دن گزار لے، پچھلوں کے غاروں میں گزاری ہوئی صدیوں کے تو یاد رکھیے اسلام کیا کہتا ہے، دنیا سے بھی پورا حصہ لے اور بولو آخرت سے بھی۔ پھر قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے زمین و آسمان کو نا تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہر شے تمہارے لیے بنا دی ہے، اور کیسے فائدہ اٹھاؤ گے؟ عقل دے رہا ہوں، کیا بولیں نا، عقل دے رہا ہوں۔ انسان کا یہی تو مزاج ہے، انسان کو پکی پکائی نہیں ملتی، انسان کو، جانوروں کو پکے پکائے پتے بھی مل گئے، کیڑے مکوڑے بھی، انسان کو پکی پکائی فرمایا نہیں، عقل دی، خود پکا، خود، تاکہ میں بھی دیکھوں میرا بنایا ہوا انسان کیا کرتا ہے، میری دی ہوئی صلاحیتوں سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ساری کائنات کو فرمایا عقل سے کام لینا، کسی کوئی شے تیرے سامنے اکڑے گی نہیں، تیرے سامنے اکڑے گی نہیں، ہر شے کو مسخر کر دیا ہے، مگر ذرا محنت کر لینا، عقل سے کام لینا، غور و فکر سے کام لینا، علم کے راستے پہ چلنا، تو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو ہے وہ سارے کا سارا ہم نے تیری بولی پہ ڈالا۔ اب زمین و آسمان کا تعلق آخر سے ہے کہ دنیا سے؟ بولے اسلام دنیا کو چھوڑنے کی بات بولے
سیدنا صدیق اکبر نے بڑی پیاری مثال دی. بڑی ہمارے یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ ذہنی طور پہ منتشر ہوتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا دولت ہونی چاہیے. کیا یہ نہیں کہا کہ نہیں ہونی چاہیے، فرمایا دولت مگر جیب میں یہاں نہیں. یہ بیلنس کر دیا. کیا کر دیا؟ دولت کاروبار نفع ہونا چاہیے مگر کہاں؟ یہاں. یہاں ہوگا تو ضرورتیں پوری کرے گا اور تمہیں کسی کا محتاج. اور یہاں آ گیا نا تو پھر انسانیت نکل جائے گی. پھر ہرس آئے گی، تما آئے گی، لالچ آئے گی، جھوٹ آئے گا، بےایمانی آئے گی. ایسا اسلام کا جو حسین امتزاج ہے دنیا کا، اسے فرما دیا کہ دولت ہونی چاہیے مگر یہاں. تو حضرات محترم، اسلام ہر کسی یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑنا ہے، نہیں، بلکہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں محنت. سیدنا فاروق اعظم کا قول میں نے سنایا تھا، آپ فرماتے تھے فارغ نہ بیٹھا کرو. کیا؟ یا دنیا کا کام کرو یا آخرت کرو. کیا؟ لیکن بولیے فارغ نہیں رہنا. سیدنا فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں کتنے کام کیے عوام کی فلاح کے لیے. ان کا تعلق آخرت سے تھا یا دنیا سے تھا؟ سیدنا عثمان غنی نے کیے، دیگر صحابہ نے کیے، بڑے بڑے بادشاہوں نے کیے، نہریں بنائیں، پل بنائے، لوگوں کو سہولتیں دی، علم کو عام کیا، بڑی بڑی لائبریریاں قائم کی. یہ آخرت کے لیے. اور یاد رکھیں آخرت دنیا سے جدا نہیں ہے. دنیا کے کاموں کو اچھے طریقے سے کرنا یہی آخرت کی تیاری. کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہ ہم دنیا کے لیے کریں تو پھر آخرت کے لیے ٹہم نہیں بچتا، آخرت کے لیے کریں تو دنیا متاثر ہوتی ہے. یہ بے وقوفی، یہ دین سے دوری ہے. دکان پہ بیٹھو، کاروبار کرو، کیا کرو؟ مگر سچ بولو، ایمانداری برتو. تو آقا فرمایا کاروبار کرتے ہوئے سچ بولنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ. اس کو کیا ان کے لیے آخرت بیٹھے کہاں؟ کاروبار کیا، نفع کمایا مگر سچ بولا، ایمانداری برتی، جھوٹ سے بچے رہے تو نبیوں کی سنگت مل گئی. کس کی سنگت مل گئی؟ حضور نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، بہت ساری مثالیں آپ پڑھیں. یہ ذہن سے نکال دیں کہ اسلام آخرت کے لیے دنیا چھوڑواتا ہے. نہیں، مصطفیٰ نے جتنی یہ محنت کی ہے وہ دنیا سنوارنے کے لیے کی. امام حسین کربلا میں آئے تھے. بولو نا، اگر صرف آخرت پہ نگاہ ہوتی تو مسجد نبی میں رہتے، نمازیں پڑھتے، درود پڑھتے، تسبیح پڑھتے، حضور کے قدموں میں زندگی گزارتے، جنت البقیع ملتی، مدینے میں موت آتی. اس سے بڑھ کے آخرت کی تیاری کیا ہے؟ مگر حسین جانتے کہ اگر میں نے یزید کا مقابلہ نہ کیا تو دنیا میں، آخرت میں نہیں، آخرت میں تو بادشاہیت آتی ہے، دنیا میں ظالموں کی حکومت کو سرد مل جائے گی، اللہ کے بندوں پہ ظلم ہوگا، ان کی دنیا برباد ہو جائے گی. حسین نے سب کچھ لٹا کر آخرت نہیں ہماری دنیا کو بچایا. سبحان اللہ. ہمیں دنیا میں ظالموں کے ظلم سے بچائیں. اور جو آخر میں اس نے کہا نا کہ جنت میں حوریں ہوں گی، قصور محل ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، وہ لائبریری بھی ہوگی. یہ مذاق اڑایا گیا. اب اس بے وقوف سے کوئی پوچھے، بال اس کے سفید ہے اور بنتا وہ دانشور ہے. کیا اس نے پڑھا ہی نہیں کہ جنت میں کیا کیا ہوگا. ارے یہ جو حوریں ہیں نا، حوریں، قصوریں، دودھ شہد کی نہریں، یہ تھرڈ کلاس لوگوں کے لیے. آج کے جنت کو پڑھا تو ہوتا. یہ جو دنیا میں منہ مارتے پھرتے ہیں نا،
مولا نے کہا تو یہاں نہ منہ مارو، میں نے ہوری بنا کے رکھی ہے، میں نے محل بنا کے رکھی ہے، میں نے سونے چاندی کی بڑی بڑی سوغاتیں بنا رکھی ہیں، یہ فرض کلاس لوگوں کے تحفے ہیں، اور جو فرض کلاس ہوں گے نا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، انہیں جنت سے غرض نہیں ہوگی، وہ مولا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ اپنا اپنا درجہ ہے، اپنا اپنا، یہ دور شہر کے لیے ہے کہ عام لوگوں کے لیے ہیں، اور جو اللہ والے ہوں گے نا اونچی کلاس، اپر وہاں کی اپر کلاس، وہاں کی وہ کہے گی مولا چاہے جنت میں بھیج دے چاہے جہنم میں بھیج دے، اپنا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے بڑے یہ تر و تازہ ہوں گے، بڑے، اگر سجدے کرنے سے چہروں پہ تازگی آ سکتی ہے پھر دیدار سے نہیں آئے، چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کو تک رہے ہوں گے۔ شہید کیا کہے گا؟ مولا تیری جنت میں مزہ نہیں آیا، اب کیا کہتے ہیں جنت میں صرف ہو رہے، وہ کہے گا مولا جنت میں مزہ نہیں آیا، پھر وہی جہاد والا مرحلہ، پھر تلوار چلے، پھر میری گردن کٹے، پھر میرا خون بہے، اس وقت تیرے دیدار کا جو مزہ آیا تھا نا، جنت تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جنت میں صرف حوروں کو سنتے ہیں، وہ بیوقوف کہتا ہے کہ جنت میں کوئی لائبریری بھی ہے، آئے جو دین کی مخالفت کرے گا نا وہ ابو جہل نہیں بنے گا، مت۔ اس نے کہا نہیں وہاں بھی لائبریری ہونی چاہیے مطالعے کے لیے، بے وقوفوں کتابوں کا مطالعہ کس لیے ہوتا ہے؟ حقائق کو جاننے کے لیے، کیا بولیں گے؟ آج فلسفہ کیا کہتا ہے؟ فلسفے کا موضوع کیا ہے کہ جو حقیقت اصلیہ ہے، الٹیمیٹ ریئلٹی، حقیقت کائنات میں بہت ساری حقیقتیں ہیں، مگر جو حقیقت اصلیہ ہے وہ ہے نا جس نے سب حقیقتوں کو پیدا کیا، تو اس کو جاننا وہ کہتے ہیں کہ فلسفے کا کمال ہے، یہ انسانیت کا کمال ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، تو نے وہاں پہ اور کیا دیکھنا جب وہاں حقیقت اصلیہ کا نظارہ ہو رہا، تو پھر کسی لائبریری کسی کتاب کو پڑھنے کی محتاجی رہے گی؟ ارے ایک طرف مشاہدہ ہو رہا ہو تو مطالعہ کون کرتا ہے؟ بولو نا، جہاں مشاہدہ ہو رہا ہو، جہاں ٹی وی چل رہا ہو، وہاں کوئی ریڈیو سنے گا نہیں، تو جہاں مشاہدہ ہو رہا ہو، اور مشاہدہ بھی چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کا نہیں، رأیت ربی فی احسن صورۃ، ساری حقیقتوں کو وجود میں لانے والے مولا کا نظارہ ہو رہا ہو، وہاں کون بے وقوف کتاب پڑھے گا؟ ان لائبریریوں کی چکر ہے۔ تو یہ مختلف ہیرو بہانوں سے ہمارے عقیدہ آخرت کا، اور اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں صرف یہ ہے کہ مسلمان کی قوت کا راز ہی عقیدہ آخرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، سائنسدان علم میں نہیں رہے، عالم علم میں نہیں رہے، ماہرین علم میں نہیں رہے، پر شہید مفتی شہید ہم ان پر جب حملہ کرتے ہیں، ان کو بچانا چاہتے ہیں، تو یہ شہادت کی آرزو لے کر میدان میں آ جاتے ہیں، ہمیں بھاگنے میں مجبور کرتے ہیں۔ تو آؤ ان کا جو عقیدہ آخرت ہے نا، اس کو ابھی انڈیا والوں نے کیا کہا تھا جب تھوڑی سی جنگ شروع ہوئی؟ انہوں نے کہا نا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ، ان کی تو زندگی شروع ہوئی شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ مسلمان کے جذبہ اتحاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ آخرت بولو نا خراب کرو، ورنہ حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ سب سے بہترین راستہ بولیں درمیانہ راستہ ہے، نہ آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑنا ہے اور نہ دنیا میں اتنا مگن ہونا ہے کہ آخرت بھول جائے، دونوں کا حق ادا
آقا فرماتے ہیں آخر میں یہ حدیث سن لیں کہ سب سے بہترین دوست وہ ہے، بولیے سمنا سن لیں، اتنا خوش ہوں کہ میرے غلام سے یہ حدیث پڑھ رہے۔ آقا نے فرمایا سب سے بہترین دوست وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر آخرت کی یاد آئے، جس کے پاس بیٹھ کر خوف الہی پیدا ہو، آخرت کی یاد آئے، اچھی عمل کا شوق، ایسی سنگتیں اپنائیں تو پھر انشاءاللہ دنیا سنبھلے گی تو آخرت سنبھلے گی، دنیا بہتر ہوگی تو آخرت بہتر ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔